میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا صحرا کہتا، چاند کو چاند نہ کہتا، تیرا چہرہ کہتا، میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا صحرا کہتا۔ تو حسن کی دیوی ہے، میں ہوں تیرا پجاری، تعریف کروں کیا تیری ہر بات ہے پیاری، تو حسن کی دیوی ہے، میں ہوں تیرا پجاری، دو قدم چل کے مجھے چھوڑ کے جانے والے، تو نے تو ساتھ نبھانے کی قسم کھائی تھی، دو قدم چل کے مجھے چھوڑ کے جانے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز بالم آفیشیل پر نیاز بالم ونس اگین پروگرام لے کے بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے بالم بولے گا۔ آپ یقیناً ابتدائی سے سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آج میں کس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، کس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ میں نے جو تینوں نغمے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور خود اپنی آواز میں گنگنا کے غنائیت کا رنگ دے کے آپ کی خدمت میں جو پیش کیا ہے، یہ تمام نغمات جو ہیں وہ اداکارہ نشو پر پکچرائز ہوئے تھے۔ نشو بازی فلم سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا فلم لائن میں، اور ایک نو آموز ہیروئن، دو اتنے بڑے اس وقت کے اداکار محمد علی صاحب اور ندیم بیگ صاحب، ان کے درمیان انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی فلم کی ان کے ساتھ بطور ہیروئن۔ پہلی فلم میں وہ ہیروئن آئیں اور اپنے گالوں پہ پڑنے والے پمپل کی وجہ سے نشو نے آنن فانن پوری فلم انڈسٹری پر جو ہے وہ اپنا راج قائم کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہماری فلمی ہیروئنوں کی زندگی ہوتی ہے کہ معاشقے ہوتے ہیں، پھر زندگی میں کوئی آتا ہے، پھر آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کی بات بن بھی جاتی ہے اور پھر جلدی سے وہ بات ٹوٹ بھی جاتی ہے، اور بات جب پہنچتی ہے جوانی تک تو پھر جوانی میں یقیناً سبھی کی جوانیاں رنگین ہوتی ہیں، مگر جو فلم ایکٹریسز ہوتی ہیں، فلم ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کی جوانیوں کی تو خیر بات ہی کیا ہے جناب، بڑی لشپش، گلیمرس اور بھرپور یاشیاں، زندگی کی بھرپور انجوائمنٹ۔ وہاں دین کا اور دین اسلام کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے نا، وہاں اس میں تو دین اسلام کا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں بھائی۔ اب زندگی میں جو کوئی کردار، جو کوئی کریکٹر، جو کوئی عمل کوئی دوسرا غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا کر سکتا ہے، ہم مسلمان اس میں ان سے دو قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، یہ سوچے بنا کہ ہمارا دین اس میں کیا کہتا ہے، دین اسلام کی کیا اس میں پابندیاں ہیں۔ یہ پابندیاں پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اب مسلمانوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ دیکھا جائے گا۔ بس اللہ پاک اپنے رحم اور کرم کی پناہ میں رکھے، صدقہ محمد و آل محمد کا ہمیں سیدھا راستہ، سچا راستہ جو ہے وہ مالک دکھائے، تاکہ ہم یہ جو اس زندگی میں ہم وہ جو آخرت کو اپنی بھول گئے ہیں اور نا عاقبت اندیشی کا شکار ہیں، مالک ہمیں اپنی عاقبت کو محفوظ بنانے کا سیدھا سچا جو راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ بات ہو رہی تھی نشو بیگم کی، تو نشو بیگم کی شادی ہوئی انعام ربانی صاحب سے۔ یہ صاحب جو ہیں بقول نشو بیگم کے
ایک फुकरा आदमी था, मगर उन्होंने उनके साथ शादी क्यों की ये आज तक नहीं पता लगा. जब फुकरा था तो फिर एक फिल्म एक्ट्रेस का किसी फुकरा से शादी करने का तो कोई चक्कर ही समझ में नहीं आता. तस्लीम फाजली तो खैर शायर थे और फिल्मी शायर थे, उनसे जो है वो ज़ाहिर है कि कोई मेल मिलाप रहता है. जैसे नाहिद अख्तर एक सिंगर थी हमारी बहुत पॉपुलर, उन्होंने एक सहाफ़ी के साथ जो है वो आसिफ पोता साहब के साथ शादी की थी. तो निशो बेगम जो है उन्होंने तस्लीम फाजली से भी शादी की. लेकिन ये जो इनाम रब्बानी साहब थे, ये बकौल निशो बेगम के कि जब साहिबा जो इनकी साहबजादी हैं जो आजकल मिसेस रैम्बो हैं, और मैं बिलखुसूस रैम्बो को ज़रूर यहाँ सलूट करना चाहता हूँ कि वही जो एक पठानों की रिवायत है कि ये ख़ुद तो इनमें जरासीम होते हैं, ये अदाकार बनना चाहते हैं और दूसरों की बेटियों के साथ और बहनों के साथ, बीवियों के साथ ये हीरो आना पसंद करते हैं बकौल फिरदौस जमाल साहब के, मगर अपने ख़ानदान की बीवियों को, बेटियों को, बहनों को ये रोक लेते हैं. खैर इसमें तनकीद की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक अच्छा काम है कि अगर कोई किसी एक फिल्म एक्ट्रेस को इस लाइन से निकाल के और घर की चार दीवारी में उसको ले जाके और इज्जत दे दे, घर की इज्जत दे दे, तो ये एक बड़ा नेकी का काम है जो रैम्बो भाई ने किया है हमारे. और साहिबा ने भी इसमें शाबाश उतनी ही जितनी अफजल रैम्बो भाई को शाबाश है, उससे कहीं ज़्यादा मिसेस रैम्बो को, मिसेस अफजल भाई को, अफजल खान को, यानी साहिबा बहन को भी जाती है कि उन्होंने अपने कदम फिल्म इंडस्ट्री में जो है मजीद आगे बढ़ने से रोके. शाबाश और दाद तहसीन अफजल खान साहब रैम्बो साहब को जाती है, उससे कहीं ज़्यादा मैं तो साहिबा बीबी को जो है, साहिबा बहन को अपनी, मैं भाभी भी नहीं बहन उनको कहना पसंद करूँगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने कदम रोके, इस रंगीनी की दुनिया से अपने आप को जो है वो महफूज रखा और एक घर की जो है वो बहू बनना पसंद किया, एक इज्जतदार शौहर की बीवी बनकर वो घर की चार दीवारी में महफूज हो गई और मालिक ने उन्हें दो फूल जैसे बेटे अता किए. वो अपनी कुरान की तालीमात भी थी. अब वो बड़े हो गए हैं तो वो उनको भी जो है वो ड्रामा फील्ड में ले आए हैं, शोबिस की तरफ लाए हैं. मेरा ख्याल है कि ये अब यहाँ उनको थोड़ा सा जो है अपने आप पर जो है अपने दीनी घराने पर और अपनी रिवायात पर जो है ख़ानदानी उधर उनको नज़र डालनी पड़ेगी. खैर मुझे बात करना है निशो बीबी पे. साहिबा बेटी है इनाम रब्बानी की. इनाम रब्बानी बकौल निशो बेगम के उनको उस वक्त छोड़ के चले गए थे जब शिकमे मादर में थी साहिबा. लेकिन बहरहाल वो कहती है कि उसके बहुत सी कहानियां वो सुनाती हैं कि किस तरह से अटेम्प्ट्स भी हुई. इनाम रब्बानी साहब छोड़ के चले गए यूके, फिर उसके बाद में उन्होंने बेटी से राब्ता ही नहीं किया. एक मरतबा कहीं आए थे यानी जब वो छोड़ के गए थे तो निशो साहिबा पैदा नहीं हुई थी अभी, लेकिन जब वो दोबारा आए तो साहिबा कोई 5-6 साल की थी. फिर उसके बाद में वो जो गए तो फिर पलट के नहीं आए. अब जबकि वो 2 जवान साल बेटों की माँ है और कोई 40 ईयर्स की जो है वो खातून है, या इसके लगभग होगी, कुछ कम कुछ ज़्यादा. तो अब वो निशो बेगम कहती हैं कि ये बंदा 42 साल के बाद में लौट के आया. बहरहाल वहाँ निशो बेगम ने अपने आप को पॉजिटिव जो है वो दिखाया. वो कहती है कि जी मेरी बेटी मेरी जान है, मगर मैंने अपनी बेटी को रोका नहीं कि वो अपने बाप से मिले. उन्होंने कहा जी मैंने बिल्कुल इजाज़त दी, मैंने तो जब वो 5-6 साल की थी तब भी उसे बाप को दिखाया था, लेकिन उसके बाप में इतनी करेज नहीं थी कि वो अपनी बेटी को ले जाता. यकीनन उस वक्त तो वो जिस कबीले से हैं बेटियों को वो कभी नहीं देते और बेटियां उनके लिए सब कुछ होती है, उनके बुढ़ापे की लाठी होती हैं. और आगे चल के जैसे वो आज खुद हीरोइन थी तो आगे उनका फ्यूचर जो है इसी साहिबा पे था. और साहिबा ने शुरू में अपनी वालदा के लिए काम किया भी. वो तो अफजल खान जो हैं वो उन्होंने साहिबा को जो है इस गंदे माहौल से निकाला और साफ सुथरे घरेलू माहौल में ले गए. तो जब इनाम रब्बानी साहब आए 11 मार्च 2024 को, ये इसमें भी रैम्बो का बड़ा रोल है. रैम्बो को कहीं इनाम रब्बानी साहब से मुलाकात हुई,
اور پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ صاحبہ کے والد ہیں، حقیقی والد ہیں، اور وہ پھر جو ہے ریمبو نے ان سے راہ و رسم بھی پڑھائی اور انہیں بیٹی سے ملوایا بھی. اور میں یہاں آپ کو وہ مناظر بھی دکھاتا ہوں کہ جب صاحبہ اپنے والد انعام ربانی صاحب سے پہلی بار ملی. سوچئے ذرا کہ ایک لڑکی جو پیدا نہیں ہوئی، ابھی شکم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اور والد چھوڑ کے چلے گئے. ماں باپ میں جھگڑا ہو گیا، والد چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ماں اس وقت تگڑی تھی، باپ کمزور تھا. لیکن اب جب والد آیا، بڑھاپے کی حدوں میں داخل ہو چکا ہے، بیٹی جوان ہے، لیکن وہ بھی 2 بیٹوں کی، جوان بیٹوں کی ماں ہے. جب وہ باپ اور بیٹی ملے تو وہ کیا مناظر ہیں ذرا آپ دیکھیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرتا چلوں کہ پھر اب جو ہے یعنی 11 مارچ 2024 کو جب انعام ربانی صاحب اپنی بیٹی سے ملے، داماد سے ملے، نواسوں سے ملے، تو وہ جو ایک فیملی بیلنس تھی کہ نشو بیگم، صاحبہ، ریمبو اور بچے، تو پھر اب جو ہے اس فیملی میں ایک درار آ گئی ہے. اور اس کا اظہار جو ہے وہ نشو بیگم نے اپنے تازہ ترین ایک انٹرویو میں کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 8 ماہ ہو گئے ہیں کہ صاحبہ سے نہ ملاقات ہو رہی ہے نہ بات ہو رہی ہے. صاحبہ نہ جانے اب باپ سے ملی ہے تو ماں کے لیے اس کے دل میں کوئی میل آیا نہیں. جی میں یہاں صاحبہ بہن سے بھی کہوں گا کہ ماں ہوتی ہے، چاہے جیسا بھی اس کا کریکٹر رہا ہو، آپ کی ماں ہے. میں اس طرح سے شان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ نیلو بیگم مرحومہ، انہوں نے اپنے بیٹوں کی خاطر یا اپنے بچوں کی، جب ریاض شاہد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میں جس طرح کے حالات وہ فیس کر رہی ہوں گی، تو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وہ دوبارہ فلم لائن میں آئیں اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو جوان بھی کیا اور آج وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. اسی طرح سے نشو بیگم نے بھی ایک ماں ہونے کا کریکٹر جو ہے وہ یقیناً نبھایا ہے. اور ماں جیسی بھی ہو ماں ہوتی ہے، ماں کے پیروں کے نیچے اولاد کی جنت ہوتی ہے. والد مل گئے ہیں، ایک شریف آدمی ہیں، بے شک ان سے بھی پیار کیجئے، اور جو یہ 40 سال کی جدائی ہے اس کے نقوش کو مٹانے کی بھرپور کوشش کیجئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کو بھی اس عمر میں تنہا نہ چھوڑیے. دیکھیے آپ کے تنہا چھوڑنے کے بعد میں اب آپ کی والدہ کو شادی کی جو ہے وہ پیشکش ہونے لگی ہے، آفرز آنے لگی ہیں، اور اس بڑھاپے میں آپ کیوں ان کا بڑھاپا کھجل خوار کرنے پہ چھوڑتی ہیں خدا کے لیے. اور ریمبو بھائی آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی ساس صاحبہ کو اس سے پہلے کہ وہ کوئی نیا گل کھلا دیں، چوتھا گل کھلا دیں، ان کو اس گل کھلانے سے روک لیجئے اور انہیں اپنی فیملی کا دوبارہ سے سہارا دیجئے کہ وہ کہتی ہیں کہ نواسے تو ہیں ہی میری جان. تو ان نواسوں کو اور اس بیٹی کو اپنی ماں کا بھی بھرم رکھنا چاہیے کہ اس نے بہت مشکلوں سے گزر کے کہیں اپنی بیٹی کو جوان کیا ہوگا. بی بی جی بالغ بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالغ بولے گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.